آج عاشورے کا دن ہے، اور جیسا کہ آپ اہل علم سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ انتہائی برکت والا دن ہے، اس کے متعلق ایک آدھ بات ذکر کرنی ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ اس مبارک دن میں بہت سے مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس روزے کی برکت سے نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور فجر کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کبھی بھی فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ آپ نے اگر آج ہمارے لیے آسان کر دیا تو آپ کے لیے پورا سال آسان کرنا کوئی مشکل نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں کس طرح ایک ماحول بن جاتا ہے اور فجر کی نماز میں رش بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سال یعنی فجر کی نماز کا اہتمام، اور فجر کی نماز ایک عجیب تاثیر رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو فجر کی نماز کی توفیق مل گئی اس کو ساری نمازوں کی مل گئی۔ ایسا بندہ شاید آپ کو کوئی ملے تو الگ بات ہے، ہمیں تو نہیں ملا کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہوں اور باقی نمازیں نہ پڑھتا، ایسا نہیں۔ اس کا الٹ ہو جائے گا، کیونکہ فجر کی نماز بہت بھاری ہے، بہت مشقت والی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری، سب سے زیادہ بھاری نمازیں جو منافقین پہ وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ دیکھیں عشاء کی نماز بھاری کیوں ہے؟ خاص طور پہ جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوں، محنت مزدوری کرنے والے ہوں، ملازمت پیشہ ہوں، آفس میں کام کرنے والے ہوں، جو کاروبار کرنے والے ہوں، صبح سے دکان کھولے اور مغرب تک عصر تک، تو عشاء کے وقت جو ہے وہ بس جسم بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ۔ یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان سے پوچھیں، بہت زیادہ وہ تھک جاتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو یعنی نماز پہلے ہی پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، عشاء کا وقت دیکھ لیا، اچھا ٹائم تو ہو گیا، پڑھ کے وہیں سو گئے۔ اسی طرح فجر میں کیا کیا، چلو تھوڑی دیر سوتے رہے جی، تو گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ جو جماعت ہے، باجماعت نماز پڑھنا عشاء کی اور باجماعت نماز پڑھنا فجر کی، یہ اس کے لیے بہت مشقت ہے، بہت مشقت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب یہ توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، جس طرح آپ نے اپنے فضل و کرم سے میرے لیے آج آسان کر دیا، پورا سال آسان کر دیا، اور نشاط کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ عاشورے کا جو دن ہے یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، اور اس کی عزت، عظمت، حرمت، تقدس یہ بہت پہلے سے تھا، اسلام سے پہلے اس کا تصور تھا اور اس کو بہت مبارک سمجھا جاتا تھا۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جب نجات ملی بنی اسرائیل کو، تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا، انتہائی مبارک دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی عزت اور حرمت کا کیا کہتے ہیں درس امت کو دیا، اور روزے کا آپ بھی اہتمام فرماتے تھے، صحابہ بھی اہتمام فرماتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس کا اہتمام کرتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بلکہ 2-3 دفعہ یہ مسئلہ کئی دفعہ آپ کے ہاں تو گزر چکا ہوگا، پھر بھی بعض ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے نا یہ 2 روزے رکھنا ضروری ہے، یعنی محرم میں 2 روزے رکھنا ضروری ہے؟ تو بھائی 2 روزے رکھنے کا ان کا اس کا جو جواب یہ کہ 1 روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دیا نا کہ 2 روزے رکھنا ضروری ہے، فرض تو نہیں ہے، محرم کا روزہ فرض تو نہیں، 10 محرم کا روزہ بھی فرض نہیں ہے، اور اس کے ساتھ روزہ کو ملانا وہ بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں سنت ہے، مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی آدمی کو توفیق دی ہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ صرف 1 روزہ رکھتا ہے، مثلا
صرف عاشورے کا رکھتا ہے اور دوسرا دیکھتا ہے، اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ اب وہ ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ یہ اگر ایک روزہ رکھیں گے تو یہ ناجائز ہو جائے گا اور گناہ ہوگا، یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی صرف عاشورہ کا روزہ رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایک اصول اور ضابطہ ہے شریعت کا، یہ جتنے بھی مستحبات ہیں، جو چیزیں لازم نہیں ہیں، کرنے پہ ثواب ہے، کرنے پہ ثواب ہے، اگر نہیں کرے گا گناہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی آخرت کا تاجر ہے تو وہ تو ایسی چیزوں کی تلاش میں ہوتا ہے جی۔ اور جو ثواب حدیثوں میں بیان کیا گیا، مثلا عاشورے کے روزے کا ثواب بیان کیا گیا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب عظمت تو ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کو ملے گا بھی، ضرور ملے گا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، عبادات کے اندر تو اصل تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ آدمی مشقت برداشت کرے، قربانی دے، تو اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لازمی نہیں ہوتی، لیکن جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ صالحین کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی، اللہ والوں کی، کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اگر یہ امت پہ فرض قرار دی جاتی تو مشقت میں پڑ جاتی امت، یہ لازمی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علماء کے بارے میں، اکابرین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تہجد قضا نہیں ہوئی، ہمیشہ پڑھتے رہے، حالانکہ سفر کی حالت کتنی مشقت والی ہوتی ہے، اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ترتیب بنا ہی لیتے تھے کہ کوئی 2-4 رکعتیں تہجد کی ہو ہی جائے۔ تو اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ لازمی تھی یا انہوں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا، فرض قرار دیا۔ اور ایک مستحب کام، جی ثواب والا کام، اگر کوئی آدمی اس کو ثواب سمجھ کر لازمی نہیں سمجھتا، لازمی نہیں سمجھتا کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو گناہ گار، لازمی نہیں سمجھتا، لیکن ثواب کا کام ہے، اس پہ ہمیشہ کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہوتا، اس کو بدعت نہیں کہتے، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ یہ اب جمعے والے دن جو ہے ہم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے ہیں، بعض ائمہ پڑھتے ہیں، اور بعض ائمہ کا معمول ہوتا ہے دائمی پڑھنے کا، ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے کا۔ اور اس سے پھر علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا کہ کبھی کبھی جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب چھوڑ دینے کی وجہ کیا ہے؟ چھوڑ دینے کی جو وجہ وہ بیان کرتے ہیں وہ یہی کہ یہ مستحب ہے، فرض نہیں، فرض نہیں ہے۔ اب ایک چیز کا درجہ اگر آپ نے بڑھا دیا، اچھا پھر عجیب سی بات ہے، یا تو عوام کو بتاؤ، انفرادی کام ہے ایک بندہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے، اور اجتماعی کام میں ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ پابندی کرتا ہے تو اگلا یہ سمجھتا ہے کہ یہ لازمی چیز ہے، پھر دوسروں پر بھی نکیر کرتا ہے۔ اگر کسی نے مستحب کام نہیں کیا تو اس سے کہتے ہیں تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مستحب کام کے اوپر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی کسی کو کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا تم کیوں نہیں کرتے۔ ہاں آپ کا بچہ، آپ اس کو ترغیب کے طور پہ، ایک ثواب کا کام ہے، فضائل کے حساب سے، جیسے ہم بھی یہاں فضائل سناتے رہتے ہیں، فلاں کام کا فلاں کام کا، تو یہ تو آپ کر سکتا ہے۔ لیکن کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور کسی کے اوپر کیا کہتے ہیں یہ کرنا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جس چیز کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا اس کے ساتھ لزوم والا رویہ رکھنا یہ درست نہیں ہوتا۔ جب آدمی یہ رویہ رکھتا ہے تو پھر ایسا ایسا وہ چیز وہ بدعت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان چیزوں کو، یعنی جیسے سجدہ ہے، دہر ہے، کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے، اکثر کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع ملا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو اس میں ذرا اعتدال والا رویہ رکھنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رحمت